اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے کہ ہمیں حقیقت سے کون آشنا کر سکتا ہے۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ ہی بتائے گا کہ آپ کون ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ بتائے گا، لیکن اس کی بات ہم نے سننی ہے پیغمبر کی زبان سے یا اللہ والے کی زبان سے۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کون ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے، کس راستے پر چلنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو عقل سے بھی کام لینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کے بعض تقاضے ایسے ہوتے ہیں، جسمانی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو یا دنیا کی بعض زینتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو دھوکے میں ڈال سکتی ہیں، وہ آپ کو دھوکے میں ڈال سکتی ہیں، اس سے آپ دل لگا سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھر اپنے عقل اور فکر سے سوچنا ہے کہ بھئی یہ چیز جو مجھے اپنی طرف پکار رہی ہے، تو کتنی حقیقت ہے اس کی پکار میں، یا کتنی میں نے اس کو توجہ دینی ہے، آیا اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں کہ وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، ظاہری طور پہ اچھی لگتی ہیں۔ جیسے کہ ایک آیت ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کو مزین ہیں، اچھی دکھتی ہیں خواہشات، حب الشہوات، خواہشات وہ بھی اچھی لگتی ہیں، اور اس میں پھر عورتیں ہیں، اس میں اولاد ہے، اور سونے چاندی کی ڈھیر ہیں، اور والقناطیر المقنطرۃ من الذھب والفضۃ والانعام، یہ چارپائے ہیں، آج موٹریں ہیں سواری کے لیے، اور کھیتی ہے، یعنی زمینیں ہیں، یہ لینڈ مافیا، یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہے اور عقل سے کام لینا ہے کہ بھئی ہم نے اس کو دل میں جگہ دینی ہے کہ نہیں۔ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کو دنیا کو فارغ کر لیا ہے، دل کو فارغ کر لیا ہے دنیا کی یاد کے لیے۔ دنیا ہی اگر ہم کوئی روحانی آپریشن ہو تو ہمارے دل کا، تو اس میں سے ساری محبتیں جو ہیں وہ دنیا کی نکلیں گی، ساری چاہتیں جو ہیں وہ دنیا کی نکلیں گی۔ اللہ سے ملاقات، اس کا دیدار اور اس کی معرفت، یہ کوئی تڑپ نہیں نکلے گی ہمارے دل میں عام طور پہ، اور وہی ساری مٹی کی چیزیں ہوں گی وہ ہمارے دل میں ہوں گی۔ نہیں ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری خواہشات میں شامل نہیں ہوں گی عام طور پہ۔ تو اس کی وجہ تو یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو اصل سمجھ کے دنیا میں رہ رہے ہیں، بلکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ حقیقت میں کیا ہے، یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آپ آج ہیں یا کل نہیں ہوں گے۔ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ تو یہ میلے تو چلتے رہیں گے قیامت تک، یہ میلے اور یہ عمارتیں بنتی رہیں گی، یہ پلازے اور یہ، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، دنیا جائے یا نہ جائے ہم نے اس سے ضرور جانا ہے۔ تو جانا ہے تو یہ ہم نے سوچنا ہوگا، یہ ہم نے سوچنا ہوگا کہ بھئی میں تو یہ سب کچھ حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہوں، ایک اچھی زندگی گزارنے کی تگ و دو میں ہوں، لیکن کب تک میں نے اس میں رہنا ہے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے 12 بچے ہو گئے، 6 بیٹیاں اور 6 بیٹے، یا 5 ارب روپے میرے پاس بینک بیلنس ہو گیا، لیکن کیا یہ سب کچھ صحیح ہے؟ نو۔ اس کو میں دل میں جگہ دے دوں؟ نہ۔ دل میں جو ہے، دل تو اللہ کا ہے اور اللہ کی یاد کے لیے۔ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں ہیں، کیا میں نے بتایا؟ ایک تو آپ نے اللہ کی بات سننی ہے، قرآن
اللہ کی بات ہے جو پھر آپ نے یعنی انسان کے ذریعے سننی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذرا ضرب جمع تقسیم بھی کرنی ہے۔ کیا؟ ضرب جمع تقسیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔